بھارت نے دریا ستلج میں مزید پانی چھوڑ دیا، سیلابی ریلا چھوڑے جانے کے معاملے پر پاکستان کو آگاہ کر دیا۔ اطلاع موصول ہونے کے بعد وزارت آبی وسائل نے فلڈ الرٹ جاری کر دیا۔ حکام کا بتانا ہے کہ بھارت کی جانب سے آنے والے پانی کے ریلوں کے باعث دریائے ستلج میں ہری زیری فیروز پور زیر پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ ستلج میں گندا سنگھ بالا پر پانی کا دباؤ 3,19,000 کیوسک ریکارڈ، راوی میں ہیڈ سدنائی اور ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، تریموخ قادر آباد ہیڈ خانکی پر پانی کی سطح مسلسل بڑھنے لگی، پنجنت پر آئندہ 48 گھنٹوں میں اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ بھارت کی جانب سے چھوڑے گئے اضافی پانی نے پنجاب کے جنوبی علاقوں میں تباہی مچا دی۔ دریائے ستلج، راوی اور چناب میں شدید طوفانی کے بعد بند ٹوٹ گئے، مزید درجنوں دیہات زیر آب۔ منڈی بہاؤالدین میں 2 نوجوان ڈوب گئے۔ شجاع آباد میں شیر شاہ کے قریب بستی گاگرا کا حفاظتی بند ٹوٹ گیا، 200 فٹ چوڑا شگاف پڑنے سے پانی قریبی بستیوں میں داخل ہو گیا۔ عارف والا میں بدترین سیلاب، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ملتان کی بستی گرے والا میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا، لاکھوں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں زیر آب۔ شور کوٹ کے مقام پر دریائے چناب میں درمیانے درجے کا سیلاب، پنڈی بھٹیا میں ہائی فلڈ الرٹ جاری۔ بہاولپور شہر میں جنازہ کشتی کے ذریعے قبرستان منتقل کیا گیا۔ جھنگ کے علاقے کھوڑا باخر میں بھی سیلاب نے آمد و رفت کے لیے ٹائر اور ٹیوب کا استعمال شروع کر دیا۔ راول ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی، اسپل ویز کھول دیے گئے۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح 1,752 فٹ تک جا پہنچی۔ راول ڈیم میں پانی ذخیرہ کرنے کی آخری حد 1,752 فٹ ہے۔ پانی کی سطح 1,752 فٹ تک پہنچنے پر اسپل ویز کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ڈیم کے اسپل ویز کھولنے سے قبل سائرن بجا کر لوگوں کو مطلع کیا گیا۔ قریبی آبادیوں کو محتاط رویہ اپنانے کی ہدایت کر دی گئی۔ خیبر پختونخوا کے بعد پی ڈی ایم پنجاب نے مونسون کے 10ویں اسپیل سے متعلق الرٹ جاری کر دیا۔ کل سے طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا، ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ 6 سے 9 ستمبر تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں طوفانی بارشوں کا امکان، شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جیلم، گجرانوالہ، لاہور، حافظ آباد، اوکاڑہ، جھنگ اور میاں والی میں بارشیں ہونے کا امکان۔ ملک میں اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے، 21 لاکھ افراد سیلاب سے متاثر ہوئے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارق کا قومی اسمبلی اجلاس میں خطاب، کہا کہ سیلاب میں اموات کی تعداد 884 ہے، 1000 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، پوری قوم سیلاب زدگان کے دل کھول کر مدد کرے۔ سیلاب متاثرین کے لیے سیاست سے بالاتر ہو کر کام کرنا ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ضلع قصور میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، سیلابی صورتحال اور تباہ کاریوں کا جائزہ لیا۔ بلاول بھٹو نے تلوار پوسٹ اور ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر متاثرین سے ملاقات کی۔ دورہ کے دوران متاثرہ کسانوں اور کاشتکاروں سے بات چیت کی، سیلاب سے ہونے والے نقصانات پر افسوس کا اظہار کیا۔ بلاول بھٹو تلوار پوسٹ پر قائم ریلیف کیمپ بھی گئے، متاثرین کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ سیلاب زدگان کو تنہا نہیں چھوڑا جائے گا اور ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے ایک جامع اور فوری پیکج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت طویل اجلاس میں اربن یونٹ، بورڈ آف ریونیو، دیگر اہم ڈپارٹمنٹس کو بحالی پیکج کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت، متاثرین کے مسائل پر ہمدردانہ غور کرنے کا حکم، بحالی پیکج میں امدادی رقم بڑھانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بحالی پیکج کے لیے سروے کا عمل جلد از جلد مکمل کرنے کی ضرورت پر زور۔ سیلاب متاثرین کے لیے اہم اقدام، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی ہدایت پر جھنگ میں دریا کے نشیبی علاقوں میں مکینوں کے علاج معالجے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیمیں دور دراز علاقوں میں روانہ کر دی گئیں۔ کلینک آن بوٹ میڈیکل ٹیم کے ساتھ سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین کو طبی سہولیات فراہم کرے گا۔
سندھ میں سیلاب کی صورتحال، متاثرہ افراد کی منتقلی اور امدادی کارروائیاں جاری۔ سندھ کے مختلف اضلاع خصوصاً دادو، سکھر، لاڑکانہ، کنیاروں میں سیلاب ایمرجنسی کے بعد ضلع انتظامیہ کی جانب سے متاثرہ علاقوں میں ریسکیو ریلیف سرگرمیاں فراہم۔ محکمہ اطلاعات سندھ کے مطابق کچے کے علاقوں سے 42 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا، جبکہ دادو میں فلڈ ایمرجنسی میڈیکل ریلیف کیمپ قائم کر دیا گیا۔ دوسری جانب دریاؤں اور بیراجوں میں پانی کی آمد و اخراج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ اطلاعات کے مطابق صوبہ فلڈ ایمرجنسی سیل تمام صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اہم اجلاس۔ صوبائی وزراء، سیکریٹریز، ڈویژنل کمشنر، ڈی آئی جیز اور دیگر حکام شریک۔ کچھ وزراء ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ وزیر اعظم نے کہا دریاؤں میں پانی کم ہو رہا ہے، مگر 7 اور 9 لاکھ کیوسیک کی ممکنہ سیلابی صورتحال کی تیاری کرنی ہوگی۔ گڈو بیراج پر 8 ستمبر کو پانی کا بہاؤ عروج پر ہوگا۔ شہریوں کو اور عوام کو بروقت انخلاء اور ہم ممکن سہولیات فراہم کی جائیں۔ دریاؤں اور بیراجوں میں سیلابی پانی کے بہاؤ میں کمی بیشی کا سلسلہ جاری۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا ہے کہ پانی کے اتار چڑھاؤ کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے الرٹ پر ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کچے کے علاقوں سے 14,490 افراد منتقل کیے گئے۔ مجموعی طور پر 1,93,320 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ 3,86,282 مویشیوں کو منتقل اور 7,54,527 سے زائد مویشیوں کو ویکسین فراہم کی گئی۔ مونسون بارشوں اور سیلاب سے تباہی، ملک بھر میں نقصانات کی رپورٹ جاری کر دی گئی۔ 26 جون سے اب تک 884 افراد جاں بحق، 1181 زخمی ہوئے۔ پختونخوا میں سب سے زیادہ 479 اموات ہوئیں۔ پنجاب میں 223 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ سندھ میں 58، بلوچستان میں 26، اسلام آباد میں 9، گلگت بلتستان میں 41 اور آزاد کشمیر میں 38 افراد جان سے گئے۔ پنجاب کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں صورتحال خراب ہونے کا انتباہ جاری کر دیا گیا۔ سندھ میں 7 سے 9 ستمبر کے دوران بارشوں کی پیشگوئی۔ مقبوضہ کشمیر میں 3 روز سے جاری شدید بارشوں نے تباہی مچا دی، ہزاروں افراد بے گھر ہو گئے، 10,000 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ لینڈ سلائیڈنگ کے سبب مقبوضہ شری نگر جموں شاہراہ بدستور بند، ریلوے نظام متاثر، شری نگر میں بھی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدایت جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین انتہائی مفید رہا۔ دونوں رہنماؤں نے بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان ظاہر کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا وزیر اعظم نے SCO کانفرنس میں پاکستان کی نمائندگی کی، 2 طرفہ ملاقات میں علاقائی تعاون کو مضبوط بنانے پر زور دیا۔ روسی صدر کے ساتھ تعلقات میں تعاون کے امور زیر غور آئے۔ وزیر اعظم نے غزہ، ایران پر اسرائیلی جارحیت کی بھرپور مذمت کی۔ پاکستان تحریک انصاف نے 8 ستمبر کو بلوچستان میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کر دی ہے۔ PTI نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کرتے ہوئے ایوان سے باہر اپنی عوامی اسمبلی لگائی۔ اس موقع پر محمود خان اچکزئی، اختر مینگل کی جانب سے 8 ستمبر کو بلوچستان میں شٹ ڈاؤن ہڑتال کی کال پر PTI نے اپنی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کی عوامی اسمبلی نے جسٹس اطہر مین اللہ کی تقریر کی بھی حمایت کا اعلان کیا۔ علاوہ ازیں افغان شہریوں کے انخلاء میں توسیع کرنے کی قرارداد بھی منظور کی گئی۔ بانی PTI کی ہمشیر علیمہ خان پر میڈیا ٹاک کے دوران انڈا پھینک دیا گیا۔ واقعہ اڈیالہ جیل کے باہر پیش آیا۔ انڈا پھینکنے والی 2 لڑکیاں موقع سے فرار ہو گئیں۔ کارکنوں نے گاڑی کو گھیر کر احتجاجاً اس کی اسکرین توڑ دی۔ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے دونوں لڑکیوں اور گاڑی کو اڈیالہ چوکی سے منتقل کیا۔ واقعے کی تحقیقات جاری۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خان پر انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق ان کی ہی جماعت سے نکلا۔ ترجمان راولپنڈی پولیس کے مطابق انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق PTI سے ہے۔ KP سے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس اور افریقہ کے افراد احتجاج کرنے آئے تھے۔ خواتین کے سوالات پر علیمہ خان کی جانب سے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکنے کا موقع پیش آیا۔ واقعے میں ملوث خواتین کو پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔
ہمارے عہدیداروں کو ہٹایا جا رہا ہے، ایسے میں بات چیت کیسے کریں؟ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا، پاک فوج کی ملک کے لیے بہت قربانیاں ہیں، ہر کسی کی مدت کا تعین آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہم نے نہ اس قانون سازی کو چیلنج کیا ہے، نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ سیلاب پر تمام جماعتوں کو سیاست اور صوبائیت سے بالا تر ہو کر سب کی مدد کی ضرورت ہے۔ پنجاب حکومت سے کہتا ہوں، مل کر سیلاب متاثرین کے ساتھ تعاون کریں۔ ہم فوج کے دشمن ہیں، نہ ریاستی اداروں کے خلاف مزاحمت کی حمایت کرتے ہیں۔ جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی صحافیوں سے گفتگو، کہا کہ چاہتے ہیں کہ عوام کے دلوں میں دفاعی اداروں کی عزت اور محبت ہو۔ کے میں صرف گورننس کا بحران نہیں بلکہ یہاں حکومت کا وجود ہی بے معنی ہو چکا ہے۔ حکومت نے شہریوں کے حالات پر رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، لیکن ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑ سکتے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری کا مری کے مختلف تعلیمی اداروں کا دورہ، خصوصی نشست میں آرمی پبلک اسکول سمیت دیگر تعلیمی اداروں کے طلباء کی شرکت۔ طلباء نے معلوماتی نشست کو انعقاد کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا۔ وطن دشمن عناصر جتنی بھی کوشش کر لیں، نوجوان نسل کو اپنی فوج سے دور نہیں کر سکتے۔ پاک فوج ہم سے ہے اور ہم پاک فوج سے ہیں۔ وطن دشمنوں کی ہر میلی آنکھ کے خلاف پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ ریلوے نظام کی بہتری، مشترکہ منصوبوں پر تفصیلی بات چیت۔ اجلاس میں کراچی کینٹ اور سٹی اسٹیشن کی صفائی ستھرائی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو دینے کا فیصلہ۔ ریلوے اسٹیشنز اور ریلوے لائن سے تجاوزات ہٹانے، اسٹیشنز کی تزئین و آرائش اور نئی ریلوے لائنز بچھانے کے منصوبوں پر بھی اتفاق کیا گیا۔ کراچی دروڑی اے سی ٹرین سروس کے آغاز، کراچی تو سکر مسافر ٹرین چلانے اور اہم ریلوے منصوبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ حکومت ریلوے منصوبوں میں بھرپور تعاون کرے گی۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل سندھ حاکم علی شیخ کی وفد کے ساتھ ملاقات۔ وفد میں سینئر وکیل رہنما مبشر مرزا، عامر زیب اور دیگر بھی شامل۔ ملاقات میں قانونی انتظامی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال، امن و امان کی صورتحال پر گفتگو، ایڈوکیٹ جنرل آفس اور محکمہ قانون سندھ کے روابط مضبوط بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست میں اہم پیش رفت۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف عدالت حکم عدولی پر توہین عدالت نوٹس کیس کی سماعت کے لیے 4 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ کیس کی سماعت 10 ستمبر کو مقرر لارجر بینچ کی سربراہی جسٹس ارباب محمد طاہر کریں گے۔ جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس اعظم خان، جسٹس راجہ انعام امین منہاز بھی بینچ میں شامل ہوں گے۔ ماہانہ ٹیکس وصولی میں 50 ارب روپے کی کمی کے باوجود تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں 21% اضافہ ہو گیا۔ ایف بی آر کے مطابق جولائی تا اگست تنخواہ دار طبقے نے 85 ارب روپے ٹیکس دیا۔ پچھلے سال اسی مدت میں تنخواہ دار طبقے سے 70 ارب روپے لیا گیا تھا۔ 2 ماہ میں تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں 21% 15 ارب کا اضافہ ہوا۔ گزشتہ سال ملازمت پیشہ افراد سے مجموعی انکم ٹیکس وصولی 555 ارب روپے وصول کی گئی۔ شہر قائد میں 2 مختلف مقامات پر پیش آنے والے ٹریفک حادثات کے نتیجے میں پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ شارع فیصل وائرلیس گیٹ کے قریب تیز رفتار گاڑی پولیس اہلکار اے ایس آئی عبدالواحد کو کچل گئی۔ عبدالواحد OCTD سول لائن تھانے میں تعینات تھے۔ متوفی محمود آباد کے رہائشی 4 بچوں کا والد تھا۔ ناردرن بائی پاس سپر ہائی وے پر تیز رفتار ٹرک اور ڈاٹسن گاڑی کے درمیان خوفناک تصادم، ڈاٹسن میں سوار 1 شخص جاں بحق، 1 شدید زخمی ہو گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی زیر صدارت 1500ویں جشن عید میلاد النبی کی پر نور محفل کا سلسلہ جاری۔ معروف نعت خواں حضرت الحاج صدیق اسماعیل، محمد اویس رضا قادری، محمود الحسن اشرفی اور وحید ظفر کاظمی نے بارگاہ رسالت میں عقیدت کے پھول نچاور کیے۔ گورنر سندھ نے بذریعہ قرآن اندازی 2 خوش نصیب شرکاء کو عمرے کے ٹکٹ دیے۔ کہا مزید 12 خوش نصیب افراد کے لیے عمرے کے ٹکٹ کی قرآن اندازی ہوگی۔
امریکہ اور جاپان کے درمیان ٹیرف کے نفاذ کا معاہدہ مکمل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ معاہدے کے تحت جاپانی مصنوعات پر 15% بنیادی ٹیکس نافذ کیا جائے گا۔ جاپانی گاڑیوں پر امریکی ٹیکس 27.5% سے کم کر 15% کر دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس حکام کا بتانا ہے کہ مخصوص شعبوں کے لیے الگ ضوابط ہوں گے۔ جاپان نے امریکی منصوبوں میں $550 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری جاری، تازہ حملوں میں مزید 70 سے زائد فلسطینی شہید۔ رفح میں امداد کے منتظر لوگوں پر گولیاں چلا دی گئی، 7 افراد شہید۔ اسرائیل نے گزشتہ 3 روز میں 250 سے زائد فلسطینی شہید کر دیے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے غزہ شہر کے 40% حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ آپریشن آنے والے دنوں میں مزید وسیع ہوگا۔ قابض اسرائیلی فورسز کی صفاقیت انتہا پر پہنچ گئی۔ مغربی کنارے کے شہر دورہ میں قائم ایک مسجد کے زیر تعمیر مینار کو بلڈوزر کی مدد سے منہدم کر دیا گیا۔ گرایا گیا مینار الفاروق مسجد کا حصہ تھا، اونچائی تقریباً 15 میٹر تھی۔ اسرائیلی فوج نے جواز پیش کیا کہ مینار فوجی ٹاور کے سامنے واقع تھا، اس لیے اسے مسمار کیا گیا۔ واقعہ فلسطینی عوام کے لیے ایک اور دکھ بھرا باب ہے۔ فلسطینی بچی پر بننے والی فلم نے وینس فلم فیسٹیول میں طویل اسٹینڈنگ اویشن حاصل کر لی۔ فلم ساز کوثر بن ہانیہ کی فلم ہند رجب کی آواز نے 23 منٹ 50 سیکنڈ طویل اسٹینڈنگ اویشن حاصل کی، جو اس فیسٹیول کی تاریخ کی سب سے طویل داد ہے۔ فلم 5 سال کی فلسطینی بچی ہند رجب کے دل دہلا دینے والے آخری لمحات کی عکاسی کرتی ہے۔ فلم ساز کا کہنا ہے یہ صرف ایک فلم نہیں بلکہ ملبے کے نیچے دبی وہ آواز ہے جسے دنیا نے سننے سے انکار کر دیا۔ بین الاقوامی ناقدین نے فلم کو سال کی سب سے اہم فلم قرار دیا۔ امریکہ نے چین سے روابط پر بستی۔ امریکہ کے چند ممالک کے شہریوں پر ویزا پابندی لگا دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے الزام عائد کیا کہ ویزا پابندیوں کی زد میں آنے والے افراد چینی کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے۔ چینی کمیونسٹ پارٹی کی نمائندگی کرنے والے ویزے کے اہل نہیں۔ چینی مفادات کے لیے کام کرنے والوں کو امریکہ میں داخلے کی اجازت نہیں۔ سری لنکا میں خوفناک حادثہ، 1000 فٹ کی بلندی سے بس کھائی میں جا گری، 15 افراد ہلاک، 16 زخمی۔ زخمیوں میں 5 بچے بھی شامل۔ فوجی جوانوں، پولیس اور مقامی رضاکاروں کی امدادی کارروائیاں جاری۔ پولیس کے مطابق حادثہ گزشتہ رات مشرقی علاقے میں پیش آیا۔ ابتدائی تحقیقات سے معلوم ہوا حادثہ تیز رفتاری سے ہوا۔ دنیا کے مقبول اطالوی فیشن ڈیزائنر جورجیو ارمانی انتقال کر گئے ہیں۔ جورجیو ارمانی آخری سانس تک کریٹو ڈائریکٹر چیف ایگزیکٹو رہے۔ ماضی میں دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر کنٹرول رکھے ہوئے ہیں۔ جنوبی ایشیائی ملک نیپال کا فیس بک سمیت کئی پلیٹ فارم بند کرنے کا اعلان۔ فیصلہ رجسٹریشن نہ کرنے پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی رسائی، نفرت انگیزی اور سائبر جرائم روکنے کے لیے کیا گیا۔ نیپالی حکومت نے اعلان کیا سوشل میڈیا کمپنیز نے ریاستی رجسٹریشن شرائط پوری نہیں کی، جس پر غیر رجسٹرڈ پلیٹ فارم آج سے غیر فعال کیے جائیں گے۔ بھارتی فلم انڈسٹری کے مقبول اداکار انل کپور سوشل میڈیا پر مسلمانوں کے لیے خاص پیغام بھیجنے کے بعد ٹرولرز کے نشانے پر آ گئے۔ انل کپور نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر مسلمانوں کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے دعائیہ کلمات شیئر کیے۔ پوسٹ وائرل ہو گئے۔ انل کپور کے اس ٹویٹ کو 8.1 ملین ویوز ملے۔ بھارتی اداکار نے مسلمانوں کو ان کے اہم دن 12 ربیع الاول کے حوالے سے بھی مبارکباد دی۔ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے انل کپور کو اس خلوص دل سے مبارکباد کا جواب شکریہ کے ساتھ دیا گیا۔ اور 3 ملکی T20 سیریز کے 5ویں میچ میں پاکستان نے عرب امارات کو 31 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ شارجہ میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 20 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر 171 رنز بنائے۔ فخر زمان کی شاندار بلے بازی، 77 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ محمد نواز بھی 37 رنز بنا کر ناک آؤٹ رہے۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 4 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ پاکستان افغانستان کے درمیان فائنل 7 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔